السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے دوستوں کو جہیز کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جہیز کی تعریف کریں گے کہ جہیز کسے کہتے ہیں۔ تو جہیز وہ سامان ہے، وہ مال ہے کہ جو ایک والد اپنی بچی کی شادی میں اپنی بچی کو دیتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں اس کو جہیز کا وہ چند سامان دیا ہوا تھا، جس میں 2 یمنی چادریں اور 2 بازوبند اور پیالہ اور مشکیزہ اور چکی وغیرہ، بعض روایت میں ایک پالنگ بھی آتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس میں شامل تھی۔ تو یہ ہوتا ہے جہیز کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو والد اپنی طرف سے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ اور جہیز کا حکم یہ ہے کہ یہ نہ کوئی واجب عمل ہے، نہ کوئی فرض عمل ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ یعنی گویا کہ یہ اپنی بچی کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے اپنی بچی کے ساتھ، اور کرنا چاہیے، دینا چاہیے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر دینا چاہیے۔ آپ کا جہیز ایسا نہ ہو کہ جو کل کسی دوسرے کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، پریشانی کا باعث بن جائے، اپنے آپ کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جائے، ایسے جہیز نہ ہو، کیونکہ اس کا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جہیز کتنا ہے؟ جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا آپ جہیز دو۔ آپ کی وسعت اگر 10,000 تک ہے تو 10,000 کا سامان دے دو اپنی بیٹی کو، اگر 20,000 تک ہے 20,000 کا سامان دے دو اپنی بیٹی کو، جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا دو، اس سے زیادہ نہیں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر قرضہ لے کر یا کوئی چیز گروی رکھ کر آپ پیسے لے لیں اور اس سے آپ کو جہیز کا سامان لے لیں، لوگوں کو دکھائے واہ واہ میں نے تو جہیز کا سامان دیا اپنی بیٹی کو، اتنا سامان دیا ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ پھر ہماری سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آیا فلاں بندے نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، دیکھو ذرا اس نے کتنا ایک سامان دیا تھا، جی اس نے 1,00,000 1,50,000 کا سامان دیا تھا، تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا 1,00,000 1,50,000 سے اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہ ہو۔ اگر اس نے 1,00,000 لگایا ہم 1,05,000 لگائیں گے، اس نے 2 لگائے ہم 2,05,000 لگائیں گے، اور یہ ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں رسم و رواج، یعنی آج ہم دین کو چھوڑ کر رسم و رواج کے پابند ہو چکے ہیں۔ شریعت بنفس ہی بہت آسان ہے، بہت آسان، اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانی فراہم کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا جہیز دیکھیں آپ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی قسم جنت سے ان کو جہیز کا سامان آتا، لیکن نہیں، میرے نبی نے ہمارے بارے میں سوچا کہ میری امت پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ان کے لیے دشواری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا جو ہمارے لیے آسان ہو، لیکن اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ یہود کے طریقوں کے اوپر، اس کے علاوہ انگریز کے طریقوں کے اوپر، ان لوگوں کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کے ازلی دشمن ہے، جو اسلام کے ازلی دشمن ہے، ان کے پیروکار بنے ہوئے آج ہم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم نے اسلام چھوڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو دکھاوا، جی جہیز کا سامان لایا، پورے گاؤں والوں کو دکھاؤ، عزیز اقارب رشتہ داروں کو جمع کرو، ان کو جہیز کا سامان دکھاؤ، یہ پھر صلہ رحمی نہیں، یہ حسن سلوک نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، اور یہ دکھلاوا بن جائے گا، جو کہ حرام ہے دکھلاوا، یہ دکھلاوا بن جائے گا۔ پھر آپ کا مال بھی ضائع، اپنی بیٹی کو دیا ہوا وہ مال بھی ضائع ہو گیا آپ کا، اور آپ کو اجر و ثواب بھی نہیں ملا،
آپ کو اس احسان کا بدلہ بھی نہیں ملا اور اس احسان کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملا، سوائے بربادی کے آپ کو پھر کچھ نہیں ملا۔ ہاں، دنیا میں آپ کا نام بلند ہو گیا، لوگوں نے آپ کی تعریف کی، جی فلاں بندے نے اتنے مال دیا اپنی بیٹی کے جہیز میں، فلاں نے اتنی مال دیا، لیکن آپ کی تعریف ہو گئی دنیا میں تھوڑی سی، لیکن آپ کی وجہ سے جو بربادی پھیلی ہوئی ہے، جو بربادی اس دنیا میں پھیلے گی، اس کا آپ کو ضرور سزا ملے گی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آپ تو چلو دکھلاوے کے لیے بہت زیادہ مال دے دو گے، بہت زیادہ قرض بھی کر لو گے، سود پہ بھی لاؤ گے، جو مرضی کر لیں آپ لائیں گے، لیکن کل آپ کی وجہ سے ایک غریب کی بیٹی جو ہے وہ جہیز کی وجہ سے گھر میں رہ جائے گی، آپ کی وجہ سے ایک غریب مقروض ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے کل ایک غریب اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے در کے ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، تو اس کا وبال سارے کے سارے آپ کے ذمہ آ جائے گا۔ لہٰذا جہیز دیں، طریقے سے دیں۔ جہیز کے چند اصول ہیں، ان اصول کے مطابق جہیز دے دیں۔ آپ کا جہیز ایسا ہو کہ جس میں تکلف نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کا جہیز ایسا ہو جس میں دکھلاوا نہ ہو۔ جہیز میں آپ دکھلاوا نہ کریں، ایسے خفیہ طور پر آپ اپنے بیٹی کو دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کتنا دیا ہے، 1000 کا ہے، 2000 کا ہے، 10,000 کا ہے، لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایسے طریقے سے جہیز دینا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہیز دینے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جائے اور وہ خوب ان میں اپنے سسرال والوں میں واقف ہو جائے، گھل مل جائے، اس کے بعد جب بیٹی گھر آئے تو اس کا جہیز کا سامان اس کے سامنے رکھو کہ بیٹی یہ آپ کے جہیز کا سامان ہے، آپ اسے لے لیں۔ تو جتنی اس کو ضرورت ہوگی وہ اتنی لے لے گی، باقی اگر وہ سارا لینا چاہے تو سارا بھی لے سکتی ہے، اور اگر سارا نہیں لینا چاہے، کچھ وہ کہے کہ آپ اپنے پاس رکھو، فی الحال مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، وہ لے لے گی آرام سے۔ تو اس میں دکھلاوا بھی نہیں ہوا، آپ نے اپنے بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، اس میں کوئی بربادی بھی نہیں پھیلی آپ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے اور بہترین طریقہ ہے جہیز دینے کا۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو کل ہمارا نام کیسے بلند ہوگا اس معاشرے میں؟ ہمارا ذکر کون کرے گا؟ ہمارا تعریف کون کرے گا اس معاشرے میں؟ خدا را دکھلاوا چھوڑ دیں، رسم و رواج چھوڑ دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آئیں، اسلامی پلیٹ فارم کے اوپر آ کے دیکھیں کہ آیا اسلام میں ان کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ اپنائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ باقی چیزیں جو ہے اسلام میں کچھ کم ہے، ان کو چھوڑ دیا، یہ ایک رسم پکڑا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، باقی تو بھی بہت سارے سنتے ہیں، باقی بہت سارے معاملات ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ تو میں بالخصوص ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس دنیا میں اگر کوئی مکمل اور 100% اللہ کے دین پہ کھڑا ہے نا، تو وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان میں اللہ رب العزت نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء کرام ہے ایسی شخصیات کہ جن سے گناہ نہیں ہوئے، جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ فرشتہ ہوتا ہے، جس سے گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور جس سے گناہ ہو اور وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے وہ پھر انسان نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ تو انسان ہے،
ہم انسان ہیں، ہم سے لغزشیں بھی ہوگی، ہم سے خطائیں بھی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فلاں غلطی کر رہا ہوں تو میں یہ غلطی بھی کروں. نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ 2 غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کوشش کرو کہ ان 2 میں سے ایک کو میں چھوڑ دوں، نہ کروں. آپ اس ایک کو چھوڑیں گے، اللہ رب العزت اس دوسری غلطی کے چھوڑنے کو آپ کو توفیق دے گا، خود بخود آپ سے دوسری غلطی چھوٹ جائے گی. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم اسلام پہ ہو 100% کوئی غلطی ہم سے نہ ہو، اور اگر اسلام سے باہر ہو جائیں یعنی اسلامی کام نہ کریں ہم، تو پھر مکمل اسلامی کاموں کو چھوڑ دیں. یہ سوچ غلط ہے ہماری. ہم سے خطائیں بھی ہوگی، ہم سے غلطی بھی ہوگی، لیکن جو کام ہم درست کر رہے ہیں ان کو کرنے دے. اللہ رب العزت جو اور ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے ان کی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ مکمل اسلام کے جو دائرے کے اندر رہ کر اسلام کا ہر ایک کام ہم اسلام کے دائرے میں ہی کریں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ بات درست نہیں، اور یہ کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے. کیا کہتے ہیں لوگ، یار فلاں مولانا صاحب داڑھی کے پیچھے لگا ہوا ہے، داڑھی چھوڑو. کوئی اور اسلام کے اتنے کام اس کو نظر نہیں آتے؟ اسلام کے طریقے کے مطابق شادی کرو. کیا کوئی اور طریقے نہیں ہیں؟ کوئی اور اتنے اسلام کے کام اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. خدا را اپنے سوچوں کو تبدیل کرو، بدل لو اپنے سوچوں کو. ذرا یہ عناد اور بغض کا جو بھوت ہے یہ اپنے ذہن سے نکال لو. یہ رسم و رواج کا بھوت اپنے ذہن سے نکال لو. نکال کے ذرا سوچو، تنہائی میں سوچو ذرا اکیلے ہو کر کہ آیا جو ہم رسم و رواج کرتے ہیں ان میں زیادہ فائدہ ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہمیں زیادہ نفع ہے؟